ایک خوبصورت دلاسکت اور وجیہ نوجوان کسی بھی لڑکی کا رشتہ قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کو بڑے بڑے بادشاہوں وزیروں کی طرف سے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتوں کی دعوت دی گئی، تاہم ہمیشہ وہ انکار کر دیتا اور کہتا یہ میرے لائق نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے شاید یہ نوجوان بہت مغرور ہے اور اسے اپنے حسن پہ بہت ناز ہے، تاہم حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا، بھائی آج میں آپ کے لیے ایک وزیر کی بیٹی کا رشتہ لے کے ہوں، خدا کے لیے اس کو انکار مت کیجیے گا اور قبول فرمائیے اور اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیجیے۔ اس پر وہ نوجوان بولنے لگا، نہیں میرے بھائی تم نہیں سمجھتے، یہ میرے لائق نہیں ہے، جب مجھے میرے لائق کوئی ملی میں اسی وقت نکاح کر لوں گا۔ آخر بھائی نے تھک ہار کے پوچھا کہ میرے پیارے بھائی تمہیں کون سی لڑکی چاہیے اور تم کن خوبیوں کی مالک عورت سے شادی کرو گے؟ تو آگے سے وہ نوجوان بولنے لگا، میں ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں جس کا ایمان پختہ ہو، جو خدا کے اوپر کامل یقین رکھتی ہو، تاکہ میرے ہاں اس سے جو فرزند پیدا ہو وہ عالم اسلام کو اتحاد میں لائے اور عالم اسلام کا نام دنیا میں سربلند کرے۔ میں ایک ایسی لڑکی کا خواہش مند ہوں۔ یہ بات سن کر اس نوجوان کا بھائی ہنسا اور بولا، ایسی لڑکی تو شاید تمہیں مشکل ہی سے ملے۔ تاہم کافی ٹائم گزر گیا تو وہ نوجوان مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے لگا۔ اتنی دیر میں ایک لڑکی نے آواز دی اور مولوی صاحب کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ نوجوان وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور کافی دیر گزر گئی تھی۔ وہ درویش جب واپس آئے تو نوجوان نے ان سے پوچھا کہ کون تھی؟ آپ نے فرمایا یہ میری بیٹی تھی۔ نوجوان نے فوراً بولا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ درویش مولوی ایک دم سے پریشان ہو گیا اور بولا، تم نے تو بڑے بڑے وزیروں اور بادشاہوں کی بیٹیاں ٹھکرا دی، آخر میری بیٹی میں ایسی کون سی خاص بات نظر آئی ہے جو تم اس سے نکاح کے خواہش مند ہو گئے ہو؟ یہ سن کر وہ نوجوان بولا، جب آپ اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی باتیں سن رہا تھا اور آپ نے اپنی بیٹی سے یہی بولا کہ تمہارے لیے میں اتنا اچھا رشتہ لایا تھا، تم نے پھر انکار کیوں کیا؟ تو آگے سے آپ کی بیٹی نے کہا کہ میں ایک ایسے ایمان والے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس سے میں شادی کروں اور ہمارے یہاں جو فرزند پیدا ہو وہ عالم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ بس میری بھی یہی خواہش ہے اور آپ کی بیٹی کی بھی یہی خواہش ہے اور مجھے آپ کی بیٹی اپنے لائق لگی ہے اور شاید میں بھی آپ کی بیٹی کے قابل ہوں، اس لیے میرا رشتہ قبول فرمائیے اور اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیجیے۔ یہ سن کر وہ درویش مولوی مسکرایا اور بولا، شاہد خدا نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہے، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آؤ نکاح کرو اور میری بیٹی کو اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ یہ سن کر وہ نوجوان کافی خوش ہوا اور اب اسے اپنی منزل قریب دکھائی دی۔ وہ اپنے گھر والوں سمیت آیا، خاموشی سے نکاح کیا اور لڑکی کو رخصت کرا کر گھر لے گیا۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رکھا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بادشاہ بنا اور بے مثال بادشاہت قائم کی روئے زمین پر، اور اس نوجوان کا نام تھا نجم الدین ایوبی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد تھے۔ جی ہاں دوستو، اگر نکاح کی نیت اتنی خالص ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر ایسے ہی جوڑے خوبصورت پیدا کرتا ہے اور دنیا میں ان کا نام قائم رہتا ہے۔ اگر نکاح کی نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکتیں اور لذتیں شامل کرتا ہے جس وہ رہتی دنیا تک قائم رہتی ہیں۔ دوستو، اپنی زندگی میں خالص رہو، اپنے رشتوں کے ساتھ وفا کرو اور اپنی رشتوں میں پاکیزگی کو مت فراموش کرو۔ آج کل ہم لوگوں نے نکاح کو ایک کاروبار بنا دی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آگے سے ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے جو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ پہ یقین رکھ کے اور اللہ کی خاطر نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکت ڈالے گا اور آپ کو ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی اور ناصر رہے اور ہم سب کو اسلام کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ آمین ثم آمین۔